یمن کے ایک شہر میں بوسیدہ لباس میں کوئی مستانہ وار جا رہا ہے۔ شہر کے آوارہ بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے اور آوازیں کستے چلے آ رہے ہیں۔ بچوں نے کنکر بھی مارنا شروع کر دیے، لیکن حیرت ہے کہ یہ فقیر کنکریاں مارنے والوں کو نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، مسکراتے اور زیر لب گنگناتے اپنی دھن میں چلا جا رہا کہ اچانک کسی جانب سے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور ان کے سر پر لگ گیا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر جب پیشانی کو عبور کرنے لگتی ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ پھر پتھر مارنے والے بچوں کی طرف رخ کر کے کہتا ہے، میرے بچوں، بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے کنکر مار کر اپنا دل بہلاتے رہو۔ ایک منہ پھٹ لڑکا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، بس ایک ہی پتھر سے تیرا نشہ اتر گیا؟ نہیں میرے بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا شغل بھی جاری رہے اور میرا کام بھی چلتا رہے۔ کنکریوں سے خون نہیں بہتا، پتھر لگنے سے خون بہنے لگتا ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بغیر وضو کے میں اپنے محبوب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ عشق و مستی کی سلطنت کے بادشاہ اس درویش صفت انسان کو انسانیت اویس قرنی کہتی ہے۔ محبت کا طواف کرنے والے جب بھی عشق و مستی کی بات کریں گے تو اویس قرنی کو ضرور یاد رکھیں۔ ان پر ہر وقت سکر اور مستی کی ایک کیفیت طاری رہتی تھی، جس کی وجہ سے عوام الناس یعنی عام لوگ آپ کو مجنون تصور کرتے، مذاق اڑاتے اور بچے پتھر مارتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولایت اور محبوبیت کا حال لوگوں سے پوشیدہ یعنی خفیہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اویس قرنی کو فطرت سلیمہ اور طبع صالح عطا فرمائی۔ جو ہی آپ کے کانوں تک نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر پہنچی تو دل نے فوراً صداقت کی گواہی دی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر تاجدار مدینہ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سن کر آپ کے دل میں چراغ محبت جاگ اٹھا اور ان کے من میں یہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دیا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آپ پر ہر وقت وارفتگی کی حالت طاری رہتی، لیکن اس سکر و مستی کے باوجود خودداری کا عالم یہ تھا کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتے، شتر بانی اور گٹلیاں چن کر اپنا گزر اوقات کر لے۔ فجر کی نماز کے بعد اونٹ لے کر اپنے ساتھ شہر سے باہر نکل جاتے اور رات کو واپس لوٹ۔ اویس قرنی تابعین میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ کئی کتابوں میں آپ کو سید التابعین اور خیر التابعین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کو سرور دو عالم کی ظاہری مجلس نصیب نہ ہو سکی، اس لیے صحابیت کا درجہ نہ پا سکے۔ روایات میں ہے کہ آپ کی والدہ ضعیف اور ناتواں تھیں، چلنے پھرنے سے معذور تھیں، انہیں چھوڑ کر طویل سفر پر روانہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اپنی ماں کی خدمت گزاری کی وجہ سے آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، اس کے باوجود آپ مقام رضا اور مقام محبوبیت پر فائز ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کہلائے۔ یقیناً آپ بھی اپنی ماں کی خدمت اور ان سے محبت اور ان سے بڑی محبت کرتے ہوں گے۔ ماں کی محبت کے حوالے سے ہماری یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ تو چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ دیکھیے کہ ابو جہل قریب رہ کر بھی دور رہا اور اویس قرنی یمن میں دور رہتے ہوئے بھی دیدار اور حضوری کی لذت سے سرشار رہے۔ تزکیۃ الاولیاء میں یہ روایت درج ہے کہ صحابہ کرام کے استفسار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چشم ظاہری کے بجائے چشم باطن سے انہیں میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، یعنی کس کو؟ حضرت اویس قرنی کو۔ محبوب کائنات نے اویس قرنی کی والہانہ محبت اور عاشقانہ اداؤں کو سنا تو تحسین فرمائی۔ روایات میں ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرط محبت میں اپنے پیراہن کے بند کھول کر یمن کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہی تھے جن کی بدولت یمن سے نسیم رحمت فضاؤں کو معطر کرتی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے جسم پر ایک قسم کے داغ ہوں گے،
صرف ایک داغ درہم کے برابر رہ جائے گا۔ اس کی والدہ بھی ہیں جن کا وہ بے حد خدمتگار ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش بسیار کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا پتہ معلوم کر ہی لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر برس کی علامت دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، پیراہن مبارک بھی آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اویس قرنی نے نہایت تعظیم اور تکریم سے وہ پیراہن مبارک لے کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پھر ان مہمانوں سے تھوڑا الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیراہن مبارک کے وسیلے سے حضور کی امت کی بخشش کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک کہ آپ کو قبولیت دعا کا الہام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ ربیہ کی بکریوں کی تعداد کے برابر امت محمدیہ کو بخشنے کا وعدہ فرمایا۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کی طرف سے جنگ صفین میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ اویس قرنی بعض راتیں رکوع میں اور بعض سجدے میں گزار دیتے اور فرماتے یہ رات رکوع والی ہے اور یہ رات سجدے والی۔ کسی نے پوچھا کہ اویس اس قدر قوت آپ میں کیسے آ گئی کہ اتنی لمبی راتیں رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کاش ازل تا ابد ایک ہی رات ہوتی جو میں رکوع میں اور سجدے میں گزارتا۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ جب بھی یمن کے حلیف قبائل حضرت عمر کے پاس آتے تو عمر ان سے دریافت کرتے کہ کیا تم میں سے اویس بن عامر کوئی ہے؟ ایک دن اویس بن عامر کو پا ہی لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت نے ان سے پوچھا قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ حضرت عمر نے پھر انہیں یہ حدیث سنائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق قرن قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق ہوگی جو کہ ختم ہو چکی ہوگی، صرف ایک درہم کے برابر اس کے جسم پر باقی رہ گئی ہوگی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے۔ اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو لازمی کروا لیں، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت کے ذریعے بنی تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اویس قرنی کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے ہوئے زمین پر لگتی تھی، اس پر وہ کہا کرتے تھے یا اللہ میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ میرے پاس میری پشت پر یہ ایک موجود کپڑا ہے اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو کہ گویا تم نے دنیا کے سارے لوگوں کا خون کیا ہوا۔ اکثر اہل علم اس موقع پر ہیں کہ ان کی وفات جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور وہیں پر آپ شہید ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔